اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا، گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس کے اوپر واقعتاً گرنے والا ہے۔ جب جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 171 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 170 تک پہنچے تھے سورۃ الاعراف کی، تو جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں یا اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاتے ہیں اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی کہ جو بھی اصلاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو ہر حالت میں جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی موقع ملے ہمیں اصلاح کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو، انڈیویجول یا اجتماعی لیول پہ ہو، جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جتنے آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اصلاح کا کام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تو ان کے ساتھ یقینی ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو آیت نمبر 171 میں جو دوسرا گروہ ہے جنہوں کے جو کہ کتاب کے اوپر مضبوطی سے قائم نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ کو ایسے ہلایا گیا، یعنی کہ آپ کریں کوئی کیل ہو جو ہم نے کسی دیوار کے اندر ہو اور اس کو باہر نکالنا ہو تو بڑی مشکل سے اس کو نکالا جاتا ہے اور بہت کہہ لیں کہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح جو پہاڑ ہے یہ بھی قلعوں کی طرح زمین کے اندر وہ فکس ہیں، تو جب ان کو ہلایا گیا تو ایک کہنے کہ ایک زبردست قسم کا جو جھٹکا لگا ان کو، اور ان کو ایسے لگا جیسے کہ پہاڑ ان کے اوپر آ گیا ہے، یہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پہاڑ ایسے ہو گئے جیسے کہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ پہاڑ کیا چیز، پوری جو کائنات ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہلا سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فنش کر سکتا ہے، اس کی جگہ نئی کائنات لے کے آ سکتا ہے۔ تو یہ پہاڑ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے آگے۔ تو اس کا جو مین جو مرکزی مضمون ہے وہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے ان کو ہلانے کا، پہاڑ کو ہلانے کا، اور ان کے اوپر تاکہ وہ خوف کھائیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ جو مین پرپس تھا۔ تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کیوں ایسا کیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کتاب دی گئی ہے جو اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو اس میں دیکھیں جو کتاب کی اہمیت، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی اہمیت ہے وہ کس طرح بیان کی گئی ہے، کہ چاہے وہ پہلے جو کتابیں تھیں وہ، یا جو ابھی ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے، اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ تو اس کو مضبوطی نہ کہ اس کو جیسے ہم بہت اس کو محفوظ اور اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، یہ رکھنا مقصد یہ بھی اچھا ہے، جو کتاب کا احترام۔ ایک اصل جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے نصیحت کی ہے، جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جو کہ ہمیں سیدھا راستہ اور منزل مقصود تک ہمیں پہنچا سکتی ہے، وہ چیز جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس میں جو پہاڑ کی طرح جو پہاڑ کو ہلایا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اصل جو نصیحت ہے وہ اس کو حاصل کریں اس کے خوف سے۔ اب پہاڑ سے مراد ایک تو فزیکل پہاڑ جو ہم کہتے ہیں وہ ہلایا گیا، اس کا دوسرا جو اس میں جو میننگ ہم لیں گے کہ آپ جو بھی انسان جو بھی شخص جو کتاب سے دور ہوتا ہے، جو کتاب کی نصیحت حاصل نہیں کرتا، تو اس کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یا اس کو جو مشکلات آتی ہیں وہ اسی طرح پہاڑ کی جیسی ہو جاتی ہیں۔ جیسے پہاڑ ایک مضبوط چیز ہوتی ہے، جب اس کو ہلایا جاتا ہے تو ایک بہت زیادہ مشکل، ایک زمین میں کہہ لیں کہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان جو بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے پہاڑوں جیسی مشکلات آتی ہیں۔
جو کہ اس کی زندگی کو مشکل کر دیتی ہیں۔ پہاڑ جیسی مشکلات انسان کی زندگی کو مشکل میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو اس مصیبت سے چھٹکارا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب، کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق گزاریں، اور اس کے بعد اس کو آگے پھر جو اس کا جو اس کی جو نصیحت ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر آپ کو، جیسے میں پچھلی آیت میں پڑھا کہ جو اصلاح کا کام ہے وہ ہر لیول پہ، ہر سطح پہ کرنا چاہیے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی نصیحت کو ہر جگہ پہ اس کو عام کرنا چاہیے، تاکہ اس کا فائدہ ایک آپ کو بھی ہو، اور جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اور جو آپ کے فیملی ممبر ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور جو آپ کے دوست احباب ہیں، اور جو غرض کے جو جہاں جہاں آپ کی استطاعت ہے، سب جگہ آپ پہلے کتاب کو خود سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اس کے احکامات کو، پھر اس کو آگے بھی دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس آیت میں جو ہمیں سمجھنے کے لیے جو چیز ملی وہ یہ ہے کہ اگر ہم کتاب پہ عمل کریں تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اس کے اپوزٹ یا اس کے مخالف چلیں تو انسانوں کی زندگی جو ہے مشکل ہے۔ تو ابھی ہم اگر غور کریں کہ تو ابھی دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے مشکلات میں ہیں، چاہے وہ امیر ملک ہیں یا غریب ملک ہیں، تو سب لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سب لوگ کتاب سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔